کتاب مقدس کی 17ویں کتاب آستر کا پہلا باب۔ اکسویرس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اکسویرس ہے جو ہندوستان سے کوچ کر تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، کہ ان دنوں میں جب اکسویرس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو قصر سوسن میں تھا بیٹھا، تو اس نے اپنی سلطنت کے 3 سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی ضیافت کی، اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے امراء اور سردار اس کے حضور حاضر تھے۔ تب وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی اعلیٰ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا۔ جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کی، کیا بڑے کیا چھوٹے، جو قصر سوسن میں موجود تھے، شاہی محل کے باغ کے صحن میں 7 دن تک ضیافت کی۔ وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے، جو کتانی اور ارغوانی ڈوریوں سے، چاندی کے حلقوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے بندھے تھے، اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاہ سنگ مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے، اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا، اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کثرت سے پلائی، اور میں نوشی اس قاعدے سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدیداروں کو تاکید فرمائی تھی کہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں۔ اور وشتی ملکہ نے بھی اکسویرس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کی۔ 7ویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا، تو اس نے 7 خواجہ سراؤں یعنی مہومان اور بزتا اور خربونا اور بگتا اور ابغتا اور زتار اور کرکس، اور جو اکسویرس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے، حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں، تاکہ اس کا جمال لوگوں اور امراء کو دکھائے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا، آنے سے انکار کیا۔ سو بادشاہ بہت جھلایا، اور دل ہی دل میں اس کا غضب بھڑکا۔ تب بادشاہ نے ان دانشمندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا، کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور فارس اور مادی کے 7ویں امیر یعنی کارشینا اور ستار اور ادماتا اور ترتیس اور مرس اور مرسینا اور ماموکان اس کے مقرب تھے، جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے، کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اکسویرس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے۔ اور ماموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب امراء اور سب لوگوں کا بھی جو اکسویرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی، جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکسویرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے، پر وہ نہ آئی، اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں، بادشاہ کے سب امراء سے ایسا ہی کہنے لگیں گی، یوں بہت حقارت اور طیش پیدا ہوگا۔ اگر بادشاہ کی منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو، تاکہ بتلا نہ جائے کہ وشتی اکسویرس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے، اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ صادر کرے گا اس کی ساری سلطنت میں
جو بڑی ہے شہرت پائے گا تو وہ سب بیویاں اپنے اپنے شوہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی۔ یہ بات بادشاہ اور امراء کو پسند آئی، اور بادشاہ نے مموکان کے کہنے کے مطابق کیا، کیونکہ اس نے سب شاہی صوبوں میں صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دیے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچا کرے۔ آستر دوسرا باب۔ ان باتوں کے بعد جب اخشویروس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جو جوان خوبصورت کنواریاں ڈھونڈی جائیں، اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصبداروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کنواریوں کو قصر سوسن کے بیچ حرم سرا میں اکٹھا کریں، بادشاہ کے خواجہ سرا ہیجا کے سپرد کریں، جو عورتوں کا محافظ ہے، اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر بن سمی بن کیس کا بیٹا تھا، جو بینیمینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودا یکونیہ کے ساتھ اسیری میں گئے تھے، جن کو شاہ بابل نبوکدنضر نظر اسیر کر کے لے گیا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدثہ یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ سو ایسا ہوا جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا کے سپرد ہوئیں تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی اور عورتوں کے محافظ ہیجا کے سپرد ہوئیں، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراً اسے شاہی محل سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں، اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائے، اور مردکی ہر روز حرم سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا۔ جب ایک ایک کنواری کی باری آئی کہ عورتوں کے دستور کے مطابق 12 مہینے کی صفائی کے بعد اخشویروس بادشاہ کے پاس جائے، کیونکہ اتنے ہی دن ان کی طہارت میں لگ جاتے تھے، یعنی 6 مہینے مر کا تیل لگانے میں اور 6 مہینے عطر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں۔ تب اس طرح سے وہ کنواری بادشاہ کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرا سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا۔ شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرا میں بادشاہ کے خواجہ سرا شاشجز کے سپرد ہو جاتی تھی جو حرموں کا محافظ تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی، مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی تھی۔ جب مردکی کے چچا ابیخیل کی بیٹی آستر کی، جسے مردکی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا، بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی تو جو کچھ بادشاہ کے خواجہ سرا اور عورتوں کے محافظ ہیجا نے ٹھہرایا تھا اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا، اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی۔ سو آستر اخشویروس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں جو طیبت مہینہ ہے پہنچائی گئی۔
اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا، اور وہ اس کی نظر میں ان سب کماریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ بس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا، اور بادشاہ نے اپنے سب امراء اور ملازموں کے لیے ایک بڑی ضیافت یعنی آستر کی ضیافت کی، اور صوبوں میں معافی کی اور شاہی کرم کے مطابق انعام بانٹے۔ اور جب کنواریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا جیسا مردکی نے اسے تاکید دی تھی، اس لیے کہ آستر مردکی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسا اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ انہی دنوں میں جب مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے جو دروازے پر پہرا دیتے تھے، دو شخصوں یعنی بگتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اکسویرس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں۔ یہ بات مردکی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی، اور آستر نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی۔ جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی اور وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے، اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا۔ آستر 3 باب۔ ان باتوں کے بعد اکسویرس بادشاہ نے اجاجی حمدتا کے بیٹے حامان کو ممتاز اور سرفراز کیا، اور اس کی کرسی کو سب امراء سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کیا، اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا، پر مردکی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مردکی سے کہا، تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نہ مانی تو انہوں نے حامان کو بتا دیا تاکہ دیکھے کہ مردکی کی بات چلے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں۔ جب حامان نے دیکھا کہ مردکی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے تو حامان غصے سے بھر گیا، لیکن فقط مردکی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا، کیونکہ اس نے اسے مردکی کی قوم بتا دی تھی۔ اس لیے حامان نے چاہا کہ مردکی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو جو اکسویرس کی پوری مملکت میں رہتے تھے ہلاک کرے، اور اکسویرس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں برس کے پہلے مہینے سے جو نیسان مہینہ ہے، وہ روز بروز اور ماہ بماہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے پور یعنی کرہ ڈالتے رہے۔ اور حامان نے اکسویرس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی حمدتا کے بیٹے حامان کو دی۔ اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبے کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا۔ صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہ اکسویرس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی۔
اور ہر کاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو کیا جوان کیا بوڑھے کیا بچے کیا عورتیں ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اس تحریر کی ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا اور بادشاہ اور حامان میں نوشی کرنے کو بیٹھ گئے، پر سوسن شہر پریشان تھا۔ آستر چوتھا باب۔ جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پرزور آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا، اور ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بوتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے، اور آستر کی سہیلیوں اور اس کے خواجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی۔ تب ملکہ بہت غمگین ہوئی اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مردکی کو پہنائیں اور ٹاٹ اس پر سے اتار لیں، پر اس نے ان کو نہ لیا۔ تب آستر نے بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے حتاک کو، جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا، بلوایا اور اسے تاکید کی کہ مردکی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے۔ سو حتاک نکل کر شہر کے چوک میں جو بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے تھا مردکی کے پاس گیا۔ تب مردکی نے اپنی پوری سرگشت اور روپے کی وہ ٹھیک رقم اسے بتائی جسے حامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی، تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاکید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ چنانچہ حتاک نے آ کر آستر کو مردکی کی باتیں کہہ سنائیں۔ تب آستر حتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردکی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائی بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوائے اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا آسا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے۔ لیکن 30 دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی۔ انہوں نے مردکی سے آستر کی باتیں کہیں۔ تب مردکی نے اس سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ آستر 5 باب۔ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے
तख्त सल्तनत पर कसर के मुताबिक मुकाबिल के दरवाजे पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नज़र में मकबूल ठहरी, और बादशाह ने वो सुनहला आसा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नज़दीक जाकर आसा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका, तू क्या चाहती है और किस चीज़ की दरख्वास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज़ की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हामान को साथ लेकर आज तशरीफ़ लाएं। बादशाह ने फरमाया कि हामान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहे के मुवाफिक किया जाए। सो बादशाह और हामान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर ने की थी, और बादशाह ने जश्न में मैं नोशी के वक्त आस्तर से पूछा कि तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा। तेरी क्या दरख्वास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है, अगर मैं बादशाह की नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे तो बादशाह और हामान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूँगी आएँ, और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया है मैं करूँगी। उस दिन हामान बादशाह और खुश होकर निकला। पर जब हामान ने बादशाह के फाटक पर मटकी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हामान मटकी के खिलाफ गुस्से से भर गया। तो भी हामान अपने आप को जब्त करके घर गया और लोग भेजकर अपने दोस्तों को और अपनी बीवी ज़रिश को बुलवाया, और हामान उनके आगे अपनी शान और शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा, और किस किस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उमरा और बादशाही मुलाजमों से ज़्यादा सरफराज किया। हामान ने यह भी कहा, देखो आस्तर मलका ने सिवा मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया, और कल के लिए भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। तो भी जब तक मटकी यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, इन बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। तब उसकी बीवी ज़रिश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज़ कर के मटकी उस पर चढ़ाया जाए, तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। ये बात हामान को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई। आस्तर 6 बाब। उस रात बादशाह को नींद ना आई, सो उसने तवरेख की किताबों के लाने का हुक्म दिया, और वो बादशाह के हुजूर पढ़ी गईं, और ये लिखा मिला कि मटकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं बिगताना और तर्श की मुखबरी की थी, जो अक्सविरस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा, इसके लिए मटकी की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया, और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। उधर हामान शाही महल की बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मटकी को सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी बादशाह से अर्ज़ करे। सो बादशाह के मुलाजमों ने उससे कहा, हुजूर, बारगाह में हामान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया, उसे अंदर आने दो। सो हामान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताज़ीम बादशाह करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए। हामान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज़्यादा बादशाह किसकी ताज़ीम करना चाहता होगा। सो हामान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी ताज़ीम बादशाह को मंजूर है, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है लाया जाए, और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली नसब उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हों।
تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے، اور اس کے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے شارع عام میں پھرائیں، اور اس کے آگے آگے منادی کریں کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب بادشاہ نے حامان سے کہا، جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے، اور مردکی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر، جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ سو حامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا اور مردکی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شارع عام میں پھرایا، اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور مردکی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حامان آزردہ اور سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا۔ اور حامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس کے دانشمندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا، اگر مردکی جسے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا۔ آستر 7 باب۔ سو بادشاہ اور حامان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پئیں، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مے نوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا، آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو، اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اکسویروس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ آستر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن یہی خبیث حامان ہے۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراساں ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر مے نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا، اور حامان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مے نوشی کی جگہ آیا، اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا۔ پھر ان خواجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے ایک خواجہ سرا ہربونا نے عرض کی کہ حضور، اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مردکی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو۔ سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردکی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آستر 8 باب۔ اسی دن اکسویروس بادشاہ نے یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر آستر ملکہ کو بخشا، اور مردکی بادشاہ کے سامنے آیا، کیونکہ آستر نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حامان سے لے لی تھی اتار کر مردکی کو دی، اور آستر نے مردکی کو حامان کے گھر پر مختار بنا دیا۔ اور آستر نے پھر بادشاہ کے حضور عرض کی،
اور اس کے قدموں پر گری اور آنسو بہا بہا کر اس کی منت کی کہ حامان اجاجی کی بدخواہی اور سازش کو جو اس نے یہودیوں کے خلاف کی تھی باطل کر دے۔ تب بادشاہ نے آستر کی طرف سنہیلا عصا بڑھایا، سو آستر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں اور یہ بات بادشاہ کو مناسب معلوم ہو اور میں اس کی نظر میں پیاری ہوں، تو ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کو لکھا جائے جن کو اجاجی حمداتا کے بیٹے حامان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو بادشاہ کے سب صوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا، کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں۔ تب اکسویرس بادشاہ نے آستر ملکہ اور مردکی یہودی سے کہا کہ دیکھو، میں نے حامان کا گھر آستر کو بخشا ہے اور اس سے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا ہے، اس لیے کہ اس نے یہودیوں پر ہاتھ چلایا۔ تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کرو، کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کی جاتی ہے اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سیوان مہینے کی 23ویں تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے، اور جو کچھ مرتکی نے ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا، وہ سب ہر صوبے کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا۔ اور اس نے اکسویرس بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور بادشاہ کی انگوٹھی سے ان پر مہر کی، اور ان کو سوار ہر کاروں کے ہاتھ روانہ کیا جو عمدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے اجازت دی کہ اکٹھے ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے مقابلے پر اڑ جائیں، اور اس قوم اور اس صوبے کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں اور بیویوں پر حملہ آور ہوں ہلاک اور قتل کریں اور نیست و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ یہ اکسویرس بادشاہ کے سب صوبوں میں 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو ایک ہی دن میں ہوں۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے، تاکہ یہودی اس دن اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار رہیں۔ سو وہ ہر کارے جو تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے روانہ ہوئے، اور بادشاہ کے حکم کی وجہ سے تیز نکلے چلے گئے، اور وہ فرمان قصر سوسن میں دیا گیا، اور مردکی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کتانی اور ارغوانی ہلہت پہنے نکلا، اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی۔ یہودیوں کو رونق اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی، اور ہر صوبہ اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا، یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بہتیرے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ آستر 9 باب۔ اب 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا، اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی، حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلبہ پایا۔ تو اکسویرس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائیں، اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا، کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا، اور صوبوں کے سب
امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مرتکی کا رعب ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مرتکی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مرتکی بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھار سے کاٹ ڈالا اور قتل اور ہلاک کیا، اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا۔ اور قصر سوسن میں یہودیوں نے 500 آدمیوں کو قتل اور ہلاک کیا، اور پرشنداتا اور دلفون اور آسپاتا اور پورتا اور عدلیہ اور ارتا، اس پر مشتا اور پرمشتا اور اریسی اور اردی اور ویزاتا یعنی یہودیوں کے دشمن حامان بن حمتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اسی دن ان لوگوں کا شمار جو قصر سوسن میں قتل ہوئے بادشاہ کے حضور پہنچایا گیا، اور بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا کہ یہودیوں نے قصر سوسن ہی میں 500 آدمیوں اور حامان کے 10 بیٹوں کو قتل کیا اور ہلاک کیا ہے، تو بادشاہ کے باقی صوبوں میں انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا، اب تیرا کیا سوال ہے، وہ منظور ہوگا، اور تیری اور کیا درخواست ہے، وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے کہا، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں، اور حامان کے 10 بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ سو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے، اور سوسن میں اس فرمان کا اعلان کیا گیا، اور حامان کے 10 بیٹوں کو انہوں نے ٹانگ دیا۔ اور وہ یہودی جو سوسن میں رہتے تھے ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سوسن میں 300 آدمیوں کو قتل کیا، پر لوٹ کے مال کو ہاتھ نہ لگایا۔ اور باقی یہودی جو بادشاہ کے صوبوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلے کو اڑ گئے، اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا، اور اپنے نفرت کرنے والوں میں سے 75,000 کو قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ یہ ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو اور اسی کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ پر وہ یہودی جو سوسن میں تھے اس کی 13ویں اور 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے اور اس کی 15ویں تاریخ کو آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ اس لیے دیہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے ہیں ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو شادمانی اور ضیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بیچنے کا دن مناتے ہیں۔ اور مردکی نے یہ سب احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو احسویرس بادشاہ کے سب صوبوں میں نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے، تاکہ ان کو تاکید کریں کہ وہ ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اسی کی 15ویں کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوا، اس لیے وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائیں۔ یہودیوں نے جیسا شروع کیا تھا اور جیسا مردکی نے ان کو لکھا تھا ویسا ہی کرنے کا ذمہ لیا، کیونکہ اجاجی حمتا کے بیٹے حامان سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی، اور اس نے پور یعنی کرہ ڈال کر ان کو نابود اور ہلاک کرے۔ پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوں کے ذریعے سے حکم کیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی الٹی اس ہی کے سر پر پڑے،
اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پوریم کہا۔ سو اس خط کی سب باتوں کے سبب سے اور جو کچھ انہوں نے اس معاملے میں خود دیکھا تھا اور جو ان پر گزرا تھا اس کے سبب سے بھی یہودیوں نے ٹھہرا دیا اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سبوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ ذمہ لیا، تاکہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مقررہ وقت پر مانیں گے، اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبہ اور شہر میں یاد رکھیں اور مانے جائیں، اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے اور نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی۔ اور ابیخیل کی بیٹی آستر ملکہ اور یہودی مرتکی نے پوریم کے باپ کے خط پر زور دینے کے لیے پورے اختیار سے لکھا، اور اس نے سلامتی اور سچائی کی باتیں لکھ کر اکسویروس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے، تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کریں، جیسا یہودی مرتکی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا۔ اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا۔ آستر 10 باب۔ اور اکسویروس بادشاہ نے زمین پر اور سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کیا، اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور مرتکی کی عظمت کا مفصل حال جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی کیا۔ وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں، کیونکہ یہودی مرتکی اکسویروس بادشاہ سے دوسرے درجے پر تھا، اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا، اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا۔